دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عبد القدیر سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اطلاعات نے حزب اختلاف کی جماعتوں کو ایک دفعہ پھر دعوت دی ہے کہ وہ انتخابی اور دوسری اصلاحات پر حکومت کے ساتھ مل بیٹھیں۔ منصوبہ بندی و ترقی کے وزیر نے چین کے سرمایہ کاروں کو چین پاکستان اقتصادی راہداری کے تحت مزید سرمایہ کاری کی دعوت دی ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں کشمیر کے علاقے سری نگر میں بھارتی فوج نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں 3 کشمیری تاجروں کو بے دردی سے شہید کر دیا۔ چین اور امریکہ نے دونوں ملکوں کے درمیان روابط اور تعاون بڑھاتے ہوئے کسی تنازع سے گریز کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر چودھری فواد حسین نے ایک بار پھر حزب اختلاف کی جماعتوں کو دعوت دی ہے کہ وہ انتخابی اور دیگر اصلاحات پر حکومت کے ساتھ مل بیٹھیں۔ آج اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کے باہر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انتخابی اصلاحات کا بل منظور کرانے کے لیے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس کل طلب کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم حزب اختلاف کی تجاویز کا بھی خیر مقدم کریں گے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے اتحادیوں نے اپنی حمایت کا یقین دلایا ہے اور وزیر اعظم عمران خان کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ چودھری فواد حسین نے کہا کہ یہ بہت مناسب بات ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے گلگت بلتستان کے چیف جج رانا شمیم کے پاکستان کے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے حلف نامے کا نوٹس دے لیا ہے۔ منصوبہ بندی و ترقی کے وزیر اسد عمر نے چین کے کاروباری افراد کو سی پیک کے تحت پاکستان میں صنعتی، زرعی اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبوں میں سرمایہ کاری کی دعوت دی ہے۔ اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان اور چین کے خصوصی تعلقات کی وجہ سے پاکستان کی حکومت اور عوام چین کی طرف سے بہت بڑی سرمایہ کاری کے خواہش مند ہیں۔ انہوں نے چین کی طرف سے پاکستان میں مزید غیر ملکی سرمایہ کاری راغب کرنے کے لیے پاکستان میں کام کرنے والی چینی کمپنیوں سے تعاون کی اپیل کی ہے۔ ملک میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں کافی حد تک کمی ہوئی ہے۔ ایک روز میں وبا سے 6 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ روز 33,435 افراد کے کرونا ٹیسٹ کرنے کے بعد 216 افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی۔ مثبت کیسز کی شرح 0.464% رہی۔ بھارت کی غیر قانونی زیر تسلط جموں کشمیر کے علاقے سری نگر میں بھارتی فوج نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں 3 کشمیری تاجروں کو بے دردی سے شہید کر دیا۔ بھارتی فوج نے سیمنٹ کے تاجر الطاف احمد بٹ، پراپرٹی ڈیلر اور چائے کے کھوکھے کے مالک کو سری نگر کے علاقے حیدر پورہ میں محاصرے اور تلاشی کی ایک کارروائی کے دوران شہید کیا۔ تاجروں کے قتل کے بعد شہر کے علاقے برسلہ میں مظاہرے پھوٹ پڑے اور مظاہرین نے شہداء کی میتیں ان کے ورثاء کے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی فوج بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ کے مقبوضہ علاقے کے حالیہ دورے کے دوران وضع کی گئی پالیسی کے تحت بے گناہ کشمیریوں کو قتل کر رہی ہے۔ ادھر بھارت کی غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں نیشنل کانفرنس کے صدر اور سابق وزیر اعلیٰ فاروق عبداللہ نے بھارت کی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ مسلمانوں کو درپیش خدشات کا ازالہ کرے۔ جودھ پور میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو قتل کرنے کے واقعات پر حکومت کو کارروائی کرنا ہوگی۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی تیسری کمیٹی نے پاکستان کی جانب سے پیش کی گئی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی ہے، جس میں انسانی حقوق اور بنیادی آزادیوں کے تحفظ اور فروغ کے لیے غلط معلومات کی روک تھام پر زور دیا گیا ہے۔ قرارداد کا مسودہ پیش کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے پاکستان کے اس عزم کا اعادہ کیا کہ غلط معلومات کے وائرس کا ہر ممکن طریقے سے مقابلہ کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اس حوالے سے قومی سطح پر اور اقوام متحدہ کے رکن ممالک اور دیگر شراکت داروں کے ساتھ مل کر کام جاری رکھے گا۔ چین اور امریکہ نے دو طرفہ روابط اور تعاون بڑھاتے ہوئے تنازعات سے بچنے پر زور دیا ہے۔ اس خواہش کا اظہار چینی صدر شی جن پنگ اور ان کے امریکی ہم منصب جو بائیڈن کے درمیان ورچوئل ملاقات کے دوران کیا گیا۔ جو بائیڈن نے کہا کہ بحیثیت رہنما ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمارے درمیان مقابلہ تنازع میں تبدیل نہ ہو۔ صدر شی جن پنگ نے کہا کہ فریقین کو درپیش چیلنجز کے حل کے لیے روابط اور تعاون بڑھانا چاہیے۔
متحدہ عرب امارات ایران کے ساتھ کشیدگی میں کمی کے لیے کام کر رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے صدر کے سفارتی مرشد نے ابوظہبی میں ایک کانفرنس میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے کشیدگی میں کمی کے لیے اقدامات کیے ہیں اور ہمیں محاذ رائی میں کوئی دلچسپی نہیں۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی